وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہمارا جو یہ موضوع ہے تاریخ الفقہ، فقہ تاریخ یا المدخل إلى الفقہ الاسلامی والشریعہ، اس میں بنیادی مباحث ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں یا پچھلے پیریڈ میں ہم نے تطور معنی الفقہ اس عنوان سے ہم پڑھ رہے تھے. تطور معنی الفقہ، یہ فقہ کے معنی کی ارتقاء، فقہ کے معنی کے مختلف معانی جو مختلف ادوار میں لیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو پہلا معنی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لیا گیا ہے. اس میں جو فقہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جی کہا جائے گا ہر علم کے دور میں. جی فقہ کل علم، فہم کل علم، ہر علم کی سمجھ کو جو ہے فقہ کہا جاتا تھا. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یا اسلام کے ظہور کے بعد فقہ کا مطلب صرف اور صرف دین کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں. لا تفقهوا فی الدین، جیسے قرآن کی آیت ہے، اور جو ہے یہ حدیث میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقهه فی الدین، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ دین کی سمجھ ادا کرنا چاہتے ہیں، اسے جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ ادا کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے دوسرا دور ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے المرحلۃ الثالثہ، المرحلۃ الثالثہ، تیسرا دور. المرحلۃ الثالثہ سے مراد جو ہے جو مذاہب وجود میں آئے ہیں، خاص طور سے مذاہب عربہ جو ان کا زمانہ آیا ہے، تو جو معنی فقہ سے مراد لیا گیا ہے وہی ہے جو ہم نے شرعی اصطلاح میں جو شرعی طور سے جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو المرحلۃ الثالثہ، تیسرا دور، فی عصر ما بعد، آپ لوگ اسکرین دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں. فی عصر ما بعد نشأۃ المذاہب، فی عصر، عصر مطلب زمانہ، ما بعد مطلب بعد، نشأۃ المذاہب، مذاہب کے وجود میں آنے کے بعد کا زمانہ، مذاہب کے وجود میں آنے کے بعد کا زمانہ. مذاہب کے وجود کا مطلب مذاہب عربہ اور بہت سے مذاہب جو ہے، مذاہب الشیعہ، مذاہب الزیدیہ، جو بہت سارے مذاہب وجود میں آئے، اس زمانے میں جو معنی کہہ رہے ہیں کہ فی عصر ما بعد نشأۃ المذاہب، مذاہب کے وجود میں آنے کے بعد، لما بدأت مرحلۃ التخصص فی العلوم، لما بدأت، بدا یہ دو معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع ہونا، اسٹارٹ. لما بدأت، جب شروع ہوا، مرحلۃ التخصص، تخصص کا زمانہ جب شروع ہوا، تخصص کا دور جب شروع ہوا. لیکن اس سے پہلے دیکھیے جب بھی صحابہ کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابہ کے زمانے میں بطور فن جو ہے یہ نہیں کہا جاتا تھا یہ تفسیر ہے، یہ علوم قرآن ہے، اور یہ ہے یہ اصول الفقہ ہے، یہ علوم الحدیث ہے، یہ نحو ہے. اس طرح سے جو ہے علوم کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. فن کے طور پر لوگ پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ اس میں کتابیں ہوں، یا اصول فقہ کی کوئی کتاب ہے، اصول حدیث کی کوئی کتاب ہے، اصول قرآن کی کوئی کتاب ہے، اس طرح کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی تھی. لوگ پڑھتے تھے وہ سارے مباحث، لیکن ایک دوسری کتابوں کے ساتھ دم، ہر کوئی کتاب آپ اٹھا لیجئے تو سارے مباحث آپ کو اسی کتاب میں مل جائیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لما بدأت مرحلۃ التخصص فی العلوم، جب علوم میں، علوم و فنون میں تخصص کا دور شروع ہوا، اصبح الفقہ خاصا بالاحکام الشرعیہ العملیہ، تو فقہ کا معنی احکام شرعیہ عملیہ سے متعلق ہوگا. اصبح الفقہ خاصا، خاص طور کا استعمال ہونے لگا
بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، شرعی عملی احکام، من المکتسبہ، مکتسبہ کا مطلب لیا گیا، شرعی عملی احکام جو لیے گئے ہیں، جو ماخوذ ہیں۔ اکتساب کا مطلب حاصل کرنا، اسی سے اکتسب یکتسب مکتسب، اسی سے اسم مفعول مکتسبہ، جو لیے گئے ہیں، جو ماخوذ ہے، من ادلتہ التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے۔ تو یہ وہی تعریف ہے جو ہم جو ہے شرعی طور سے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ معنی جو ہے یا یہ اصطلاح اس وقت وضع کی گئی، اس وقت لوگ اس رائے پر اتفاق کر گئے کہ اتفاق لوگوں نے کیا جب ائمہ کے دور، جب فقہ کے مختلف جو مدارس آئے، اسکول آف تھاٹ جب وجود میں آئے، ان اسکول آف تھاٹس کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ دور شروع ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہی دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، فی عصر ما بعد نشأۃ المذاہب، فی عصر زمانے میں، ما بعد نشأۃ المذاہب یعنی مذاہب کے وجود میں آنے کے بعد کے زمانے میں، لما بدأت مرحلۃ التخصص فی العلوم، جب علوم میں تخصص کا زمانہ آیا، اصبح الفقہ خاصا بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبۃ من ادلۃ التفصیلیہ، اصبح الفقہ خاصا، فقہ کا معنی خاص ہو گیا عملی شرعی احکام سے جو کہ لیے گئے ہیں ادلہ تفصیلیہ سے۔ وهي الأحكام التي تستنبط بالرأي والاجتهاد ولا تشمل الأحكام لا تحتاج إلا اجتهاد۔ کہہ رہے ہیں کہ وهي الأحكام التي تستنبط بالرأي المکتسبہ من ادلتہ التفصیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ماخوذ ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اصول بنائے گئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے وہی الاحکام التی تستنبط بالرأی، اس سے مراد یہ ہے یعنی جو فقہ کی تعریف ہے شرعی عملی احکام، اس سے وہ احکام ہیں التی تستنبط بالرأی جو رائے کے عقل سے سمجھے جاتے ہیں، والاجتہاد اور جو اجتہاد کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ احکام جو عقل کے ذریعے اور اجتہاد کے ذریعے معلوم کیے جاتے ہیں۔ ولا تشمل الاحکام، اور وہ احکام نہیں شامل ہیں التی لا تحتاج الی الاجتہاد، اس میں اجتہاد نہ ہو۔ گویا کہ بہت سارے قرآن اور احادیث کی بہت ساری جو ہے نصوص میں اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یا جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے معنی کے سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ نصوص محکمہ ہیں۔ لیکن جن مسائل کی اجتہاد، جن آیات یا قرآن کی آیات یا حدیث نبویہ کے سمجھنے میں آپ کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، اجتہاد کرنا پڑے گا، تو احکام جو فقہ میں وہ سارے احکام آتے ہیں، فقہ میں وہ سارے احکام آتے ہیں، لیکن جس کا معنی بالکل واضح ہے، گویا کہ اسے فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہر آدمی جو ہے، کوئی بھی جو عربی جانتا ہے، عربی سمجھتا ہے، اس کے سامنے جب وہ آیات پڑھی جائیں گی تو وہ ایک نہ جاننے والا، ایک عربی سے نہ واقف، یعنی زبان جس کی عربی ہے اس کو جب سمجھایا جائے گا تو جو ہے، جس مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، یہ واضح حکم ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے، کوئی مطلب کسی قسم کی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی دوبارہ میں پڑھ دے رہا ہوں، ایک منٹ۔ المرحلۃ الثالثہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی ہیلو، جی سمجھ رہے میں عبارت اس لیے 2-3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں کہ ابھی بہت ساتھی ہمارے عربی بہت اچھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے بہت آہستہ آہستہ میں چل رہا ہوں۔ کہ فی عصر ما بعد نشأۃ المذاہب، تو یہ پڑھانے کے بعد آپ لوگ پڑھ لیجئے کہ ایک مرتبہ کم سے کم جو عربی کی عبارت ہے اس کو آپ سمجھ جائیں، نہیں سمجھتے ہیں تو پھر دوسری کلاس جب ہوتی ہے اس میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کہ فی عصر ما بعد نشأۃ المذاہب،
مذاہب کے وجود میں آنے کے بعد لما بدأت مرحلة التخصص في العلوم، جب علوم و فنون میں تخصص کا دور شروع ہوا، أصبح الفقه خاصا بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فقہ کا معنی شرعی عملی احکام کے ساتھ خاص ہو گیا، وہ شرعی عملی احکام جو قرآن و سنت سے ماخوذ، جو قرآن و سنت سے لیے گئے ہوں۔ اس کے بعد احکام کا لفظ آیا تو احکام کون سے احکام ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہی الاحکام التي تستنبط بالرأی، وہ احکام جو سمجھے جاتے ہیں بالرأی، رائے کے ذریعے، عقل کے ذریعے، سمجھ بوجھ کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، والاجتہاد اور اجتہاد کے ذریعے، وہ احکام جو غور و فکر کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اس سے مراد احکام وہی احکام ہیں۔ ولا تشمل الاحکام التي لا تحتاج الى اجتہاد، احکام سے مراد وہ احکام نہیں ہے جن کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا دور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے کچھ مثالیں ہی دیں۔ الرف الامام العامدی، امام احمدی جو ہے فقہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، مشہور جو ہے، بہت ساری انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے جو ہے الفقہ کے نام سے ہے، ان کی مؤلف احمدی ہیں، تو فقہ اور اصول فقہ میں جو ہے ان کی بات کا کافی اعتبار ہے، خاص طور سے اصول فقہ میں۔ کہہ رہے ہیں کہ عرف الامام العامدی، العامدی کون؟ الامام سیف الدین احمدی، ان کا نام سیف الدین احمدی ہے، جو کہ 550 میں پیدا ہوئے اور 631 ہجری میں وفات پا گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ الفقہ ان کے نزدیک بأنه العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلۃ التفصیلیہ، یہ جو ہم ابھی تعریف پڑھ چکے ہیں، یہ سب سے پہلی تعریف جو ہے وہ شرعی عملی احکام، یعنی انہوں نے جو ہے امام احمدی نے اپنی کتاب اصول فقہ میں یہ تعریف بیان کی ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلۃ التفصیلیہ، کہ وہ شرعی عملی احکام کو جاننا، من ادلۃ التفصیلیہ، تفصیلی دلائل کی روشنی میں، تفصیلی دلائل کی روشنی میں شرعی عملی احکام، یہ تعریف امام احمدی نے بہت پہلے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اسی طریقے سے وعرف الامام السبکی، امام سبکی بھی بہت بڑے شافعی مسلک کے امام احمدی جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، اور امام سبکی جو ہے فقہ شافعی کے ماننے والے ہیں۔ کریں الفقیہ الشافعی تاج الدین السبکی، یہ امام سبکی جو ہیں شافعی فقیہ ہیں جن کا نام تاج الدین العلم بالاحکام الشرعیہ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، لیکن احمدی کی تعریف میں العملیہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، شرعی عملی احکام پہ، اس میں مطلب یہ کہ تعریف اور واضح ہو گئی ہے، تعریف میں اور جو ہے جان بڑھ گئی ہے، لیکن وہ تعریف میں عملیہ کا لفظ امام سبکی کی تعریف میں نہیں ہے، تو گویا کہ اس لحاظ سے اس میں نقص اس تعریف میں نقص موجود ہے، کمی موجود ہے کہ عملیہ کا لفظ اس میں نہیں ہے، جبکہ عملیہ کے لفظ جوڑنے سے مزید تعریف میں وضاحت ہو جاتی ہے، یا اسے بالکل اور اس پہ کوئی غموض نہیں رہ جاتا ہے۔ تو تعریف ایسی ہونی چاہیے جس جو اس فن کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کیے ہوئے ہو۔ تو گویا کہ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ تیسرے مرحلے میں جو ہے جب مذاہب کے مختلف مذاہب پیدا ہوئے، مختلف اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے، ان کی آراء ہو گئیں، ان کے امام متعین ہو گئے، اور ان کی کتابیں لکھی گئیں، اور
ہم اس کے آگے پڑھیں گے مدارس جو ہے مدارس فقہیہ، تو اس وقت جو ہے فقہ کا معنی شرعی عملی احکام کے جاننے کے ساتھ خاص ہو گیا. تو دین کے تمام شعبوں اس وقت جو ہے دین کے تمام استاد شعبوں کو. جی مطلب جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں یہ سارے اسکول آف تھاٹ جب الگ ہو گئے، شافعی جی امام شافعی الگ ہو گئے، امام ابو حنیفہ الگ ہو گئے، تو تب اس کے اصل میں کیا ہے مطلب نا، وہ الگ اس طرح الگ نہیں ہوئے، بلکہ وہ امام شافعی اپنا جو مصر کے رہنے والے تھے ان کا، تو مصر میں ان کے ان کی سوچ جو پھلی پھولی. امام ابو حنیفہ جو ہے وہاں کے رہنے والے تھے، عراق میں انہوں نے پوری زندگی گزاری، تو ان کا منہج عراق میں پھلا پھولا. امام جو ہے امام مالک جو ہے مدینے میں رہنے والے تھے، مدینے میں انہوں نے وفات پائی، مدینے میں پوری زندگی گزاری. تو گویا کہ ایسا نہیں کہ ان کا آپس میں ایک وہ تھا، بلکہ مذاہب اس طرح وجود. امام مالک کے چاہنے والے تھے، مدینے میں تھے، تو ان کی جو ہے سمجھ اور بوجھ مدینے میں پھلتی پھولتی رہی. جی مطلب جی وہ تھا، بولیے. مطلب کیا کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ علمی اختلاف ہوگا ان کے بیچ، لیکن ایک انہوں نے اس کو غور و فکر کر کے واضح کیا نا کہ یہ ہو گیا شرعی عملی احکام کے لیے. ہاں ہاں جی 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 ٹھیک ہے سر. جی جی جی. تو تیسرا مرحلہ. اب اس کے بعد جو ہے اب آتے ہیں المرحلہ الاخیرہ، چوتھا مرحلہ. رابعہ. ہاں الرابعہ. جی المرحلۃ الرابعہ، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، المرحلۃ الرابعہ. اسکرین نہیں دکھ رہی اس کا. ہاں المرحلۃ الرابعہ کا آپ مطلب یہ سکتے ہیں کہ جو ہے جب اب اس میں جو لیا گیا اطلق المتاخرون من الفقهاء، جو اطلقہ مطلب سمجھا، المتاخرون متاخر فقہا، متاخرین فقہا نے یہ سمجھا ہے، الفقہ کا مطلب یہ سمجھا ہے علی ان یشمل کل الاحکام العملیہ، تمام عملی احکام پر مشتمل ہو. علی یعنی فقہ کیا مطلب کیا ہے متاخرین فقہا کے نزدیک؟ یہ ہے کہ علی ان یشمل کل الاحکام العملیہ، تمام عملی احکام پر شامل ہو، مشتمل ہو. سواء كانت قطعیہ، چاہے وہ احکام قطعی ہو، ای نزل بها الوحی صراحتا او الظنیہ، اور چاہے وہ احکام ظنی ہو، یعنی استنبطہ المجتہدون، جسے مجتہدین نے استنباط کیا ہو. اب دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے تیسرے اور چوتھے معنی میں. تیسرے اور چوتھے معنی میں یہ فرق ہے. تیسرا جب معنی لیا گیا کہ وہ احکام جن کا جو ہے معنی بالکل واضح ہے، جس میں کسی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ احکام اس میں شامل نہیں ہے. لیکن چوتھے مرحلے میں چاہے وہ احکام بہت زیادہ جس احکام میں استنباط کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، یا جن احکام میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، دونوں قسم کے احکام میں دوسروں قسم کے احکام جو ہے فقہ کے دائرے میں آئیں گے. یہی جو فرق ہے تیسرے اور چوتھے میں. تیسرے دور میں جن مسائل میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جن مسائل میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو تیسرے مرحلے میں وہ نہیں آئیں گے. لیکن چوتھے مرحلے میں فقہ چاہے کسی مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہو، غور و فکر کی ضرورت ہو، یا بالکل اس آیت کا جو ہے معنی بالکل واضح ہو، تو وہ بھی جو ہے فقہ کے دائرے میں آئیں گے. دوبارہ پڑھتے ہیں. المرحلہ الرابعہ اطلق المتاخرون من الفقهاء الفقہ. متاخرین یعنی جو بعد والے ادوار کے فقہا نے فقہ کا مطلب یہ سمجھا ہے علی ان یشمل کل الاحکام العملیہ، کہ فقہ میں تمام عملی احکام شامل ہیں. سواء كانت قطعیہ، چاہے وہ قطعی ہوں، یعنی جسے جو قرآن کریم میں آئے ہوں، یعنی ان احکام کو قطعی احکام کہتے ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں. سواء كانت قطعیہ یعنی نزل بها الوحی صراحتا، جس میں جو ہے وحی یعنی قرآن کریم میں بالکل صراحت ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے. او ظنیہ
یا وہ احکام جو ظنی ہیں، یعنی ظنی سے مراد کیا ہے؟ استنبطہ المجتہدون، یعنی جو مجتہدین نے جن کا استنباط کیا ہے، یا مجتہدین کی جو اپنی آراء ہیں، مجتہدین کی اپنی جو آراء ہیں، مجتہدین کی آراء بھی جو ہے فقہ میں شامل ہو گئی۔ یہ جو ہے بعد کے زمانے میں جو مجتہدین کے اقوال ہیں، جو مجتہدین کی آراء ہیں، جو مجتہدین کے اوپینینس ہیں، وہ جو ہے جو مجتہدین کے اپنے استنباطات ہیں، وہ بھی جو ہے فقہ کی کتابوں میں شامل ہو گئے۔ گویا کہ آپ جیسے کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ ذکر ہوتا ہے، مسئلے کے ذکر کے بعد جو ہے پھر قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے، پھر جو ہے اقوال العلماء پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، پھر جو ہے مؤلف اپنی ترجیحی رائے دیتا ہے کہ نہیں یہ لوگوں نے کہا ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں میرے نزدیک یہ قول زیادہ راجح ہے، اور اس قول پر جو ہے تو یہ جو ہے چار جو ہے چوتھا مرحلہ پھر سے سوال ایسا ایک ایک میں چوتھا مرحلہ ایک پہلے پوچھا تو چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ سمجھائیے استاد۔ میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے یا بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ چوتھے مرحلے میں آپ اور ساتھ ہی ساتھ اقوال الفقہا، فقہا کے اقوال بھی جو ہے فقہ کے دائرے میں شامل ہو گئے۔ اقوال الفقہا یا آراء الفقہا بھی جو ہے فقہ کے دائرے میں چوتھے دور میں شامل ہو گئے، لیکن تیسرے دور میں صرف قرآن و حدیث کی سمجھنے، یعنی من ادلتہ تفصیلیہ، تفصیلی دلائل یعنی قرآن و حدیث سے یعنی جو آپ مسئلہ سمجھیں گے، مستنبط کریں گے، وہی فقہ میں آئے گا۔ لیکن چوتھے مرحلے میں قرآن و حدیث کے مسائل کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اقوال الفقہا بھی جو ہے کی سمجھ کو بھی جو ہے کے دائرے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ ہے مطلب تیسرے اور چوتھے جی۔ مطلب کہ تیسرے مسئلے میں تیسرے جو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اس میں سے بھی قرآن و سنت کی بات ہوگی، اجتہاد کی بات نہیں ہوگی۔ نہیں، اجتہاد کی بات ہے، اس میں بھی اجتہاد کی بات ہے تیسرے دور میں۔ قرآن و سنت میں انہی مسائل میں جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، پھر سر نہیں وہ واضح نہیں ہو رہا آپ ساتھ، مطلب تیسرا ایک منٹ مثال کے طور پر جب یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ربا مت کھاؤ، ٹھیک ہے؟ جب یہ کہا گیا ربا نہ کھاؤ تو اس زمانے میں ربا کیا ہے؟ اس زمانے میں ربا یہی تھا کہ خاص طور سے اس زمانے میں سود جو رائج تھا، لوگ ادھار دیتے تھے اور مدت متعین کر دیتے تھے، 6 مہینے میں آپ نے مجھ سے 500 روپے لیے، 6 مہینے میں آپ کو دینا ہے۔ لیکن اگر آپ 6 مہینے میں نہیں دے پائے اور وہ مدت بڑھا دیتے تھے کہ آپ کو سال بھر میں دیتا ہے، جب وہ مدت بڑھاتے تھے تو پھر جو ہے وہ 500 کے بجائے کہتے تھے ہم نے مدت بڑھائی ہے اس لیے ہم آپ سے 550 روپے لیں گے، تو اسے ربا النسیہ کہتے ہیں یا ربا التاخیر کہتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں جو ہے سود کی شکل تھی، یہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود کی شکل جو ہے واضح تھی یا جو ہے متداول تھی، یہی شکل تھی کہ لوگ قرض دیتے تھے اور ایک مدت کے لیے دیتے تھے، اور اگر اس مدت میں تاخیر ہو جاتی تھی تو پھر وہ زائد پیسے بڑھا کر کے لیتے تھے، اسے ربا الجاہلیہ کہتے ہیں، جاہلیت والی سود یا جو ہے۔ لیکن اب بعد کے ادوار میں بینک آ گئے تو لوگ جو ہے اگر مثال کے طور پہ زمانے میں بینک آ گیا، آپ نے پیسے رکھنے شروع کیے تو آپ کو جو ہے اس بینک پر بھی آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، اور بہت ساری سود کی شکلیں ہیں، اس وقت ہزاروں شکلیں اس وقت سود کی ہے۔ تو ایک جو ربا کا جو ایک مخصوص معنی تھا، کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب بہت سارے جو ہے شکلیں سود کی آ گئی
تو آپ کو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو اجتہاد کی ضرورت پڑی تو گویا کہ جن مسائل میں ایک سود کی شکل واضح تھی، اس میں کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز واضح تھی اور لوگ اس کو جانتے تھے اور اسی کو لوگ سود سمجھتے تھے. لیکن زمانے کے تطور کے حساب سے سود کی شکلیں بڑھتی گئیں، اور آج کے زمانے میں تو اللہ عالم کی اتنی سود کی شکلیں ہیں، مارکیٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کیا کہتے ہیں وہ شیئر مارکیٹ ہے، شیئر ہولڈر ہے، وہ جو ان ساری چیزوں میں مطلب کا تخصص طور سے بنوک وغیرہ، اقتصاد وغیرہ، وہ ساری تفاصیل آدمی جانتا ہے. تو جب نئے نئے مسائل ہیں تو آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا. تو ان نئے مسائل کے اجتہاد کو جو ہے تیسرے دور میں فقہ میں شامل کیا گیا. فقہ میں جو شامل کیا گیا، اس نئے دور کے مسائل کو جو ہے فقہ میں رکھا گیا تیسرے دور میں. لیکن جب چوتھے دور میں آیا، یعنی چوتھا مرحلہ جب شروع ہوا، متاخرین کا شروع ہوا، تو وہ مسائل جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، یا وہ مسائل جس میں بالکل احکام واضح ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اقوال العلماء، دراست و اقوال العلماء، ان کو بھی شامل کر لیا گیا. تو چوتھا مرحلہ جو تھا ان مسائل پر صرف فقہ کے وہ مسائل تھے جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، انہی مسائل کو فقہ کہا جاتا تھا. یعنی فقہ کے دائرے میں وہی مسائل آتے تھے جن میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ مطلب کہ جو عربی اچھی جانتے تھے اور ان کو علم سیکھنے کا شوق تھا، وہ تقریباً ہر آدمی عالم ہوتا تھا. تو جو بالکل واضح مسائل ہوتے تھے وہ ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی سمجھتا تھا. لیکن جو ہے وہ مسائل جو بالکل واضح نہیں ہوتے تھے، جس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ ان مسائل کو لیا گیا فقہ میں تیسرے دور میں. یعنی فقہ تیسرے دور میں فقہ سے مراد وہ مسائل اور احکام ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت پڑی، جس میں استنباط کی ضرورت پڑی، تو ان مسائل کو فقہ کے دائرے میں رکھا گیا. لیکن چوتھے مرحلے میں وہ مسائل جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، یا وہ مسائل جس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اقوال العلماء، استنباط العلماء کو بھی فقہ کے دائرے میں رکھا گیا. واضح ہوئی بات کے لیے تیسرے اور چوتھے دور میں؟ جی جی. ہلو، کلیئر ہوا تیسرا اور چوتھا دور؟ مطلب استاد تیسرے دور میں صرف فقہ کہتے تھے اجتہاد کو، ہاں مطلب بالکل کہ بالکل صحیح. جو مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہے اس کو فقہ کہیں گے. ان شرعی جی جی احکام، ان بالکل شرعی عملی احکام کو فقہ کہیں گے تیسرے دور میں، جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اس میں فقہ میں نہیں جی آتے جی تھے. جی جی اور بالکل بالکل. چوتھے میں آ کر اجتہاد ہے بھی ہے، اجتہاد نہیں بھی کرنا ہے، اور اقوال جی جو ائمہ ہیں ان کی بھی، ان تینوں کے جی جی یہ کو فقہ کہتے ہیں، دائرہ مجموعے کار. کو، جی 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 بالکل 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 جی سمجھ گیا. جی 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 جی. ہاں تو یہ جو ہے میں تو یہ فقہ کا جو ہے مفہوم مختلف ادوار میں مختلف طور سے بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یرا بعض العلماء، یہ آخری عبارت ہے، يرى بعض العلماء مثل الإمام الرازي أن الأحكام القطعية المجمع عليها لا تدخل في الفقه، ولكن نجد الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أوردوا في كتبهم الأحكام القطعية والأحكام الظنية. تو قطعی احکام اور ظنی احکام، دیکھیے قطعی احکام اور ظنی احکام، اس کی پہلے ہم تعریف سمجھ لیتے ہیں. قطعی احکام اور ظنی احکام. قطعی احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بالکل جن پر عمل کرنا ضروری ہے، یا اس میں بالکل قطعی ثبوت سے. قطعی احکام کا مطلب وہ احکام جو بالکل قطعی ہیں. قطعی میں کون کون آتے ہیں؟ قطعی میں قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے احکام جو ہے بالکل قطعی ہے، بالکل قطعی ہے. اور ایک ظنی آتے ہیں. ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہم اور گمان کے مطلب ہوتا ہے. ظن کا جو مطلب ہوتا ہے وہم اور گمان. تو اگر یہ کہا گیا قرآن کی آیت ہے، سب کہیں گے اس پر عمل کرنا قطعی ہے.
اس پر آپ کو یہ نہیں ڈھونڈنا ہے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظنی کہتے ہیں کہ قطعی ہیں، وہ بھی قطعی کے دور میں آتے ہیں۔ حدیث متواتر یہ ہے کہ وہ حدیث جس پر ہر زمانے میں اور ہر دور میں علماء نے اس پر عمل کیا ہو اور اس حدیث کو بیان کیا گیا ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اس کے بہت ساری مثالیں حدیث متواتر کی مثالیں کم ہیں۔ اور ایک جو ہے احادیث احاد کہتے ہیں، احادیث احاد اصطلاح ہے، احادیث احاد۔ حدیث احاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں روایت کرنے والے یا جس کی چین میں زیادہ لوگ نہ ہوں، اس کو اب انشاءاللہ آپ جو ہے علوم الحدیث پڑھیں گے تو اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے، خبر متواتر اور خبر احاد کو۔ میں یہاں مختصر طور سے صرف قطعی اور ظنی معنی کو بتانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ تو ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہا جائے، یا آپ مختصر طور سے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے احکام یا یہاں حدیث متواتر آئے تو کہا جائے گا کہ یہ قطعی الدلالہ ہے، جس کا معنی، جس کا مفہوم، جس کی آیت، جس کا حکم قطعی ہے، اس میں آپ کو بلا چوچرا اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ کہا گیا ظنی، اس کے معنی میں، جس کے مفہوم میں ظن ہے، وہم ہے، گمان ہے، اور خاص طور سے احادیث احکام کے باب میں کہتے ہیں کہ جو ہلو جی آواز نہیں آ رہی میری؟ جی میں کہہ رہا ہوں جو قطعی ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ قطع یقطع تو مطلب جو بالکل کاٹنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قطعی یقینی، یقینی جسے کہتے ہیں آپ، قطعی کا مطلب یقینی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قطعی کا مطلب یقینی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، پر ایمان لانا بالکل واجب ہے۔ ایک دوسری چیز ہے، مطلب یہ قرآن اور حدیث میں قطعی کہتے ہیں قرآن کے احکام بالکل یقینی ہے، اور حدیث کے احکام یہ کہا جائے گا کہ حدیث کے احکام ہیں تو اس کو ظنی الدلالہ کہتے ہیں، مطلب بالکل یقینی نہیں ہے۔ لیکن یقینی کب بن جائیں گے؟ جب یعنی مطلب یہ کہ آپ کو اس میں مطلب یہ کہ آپ کو اس میں آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں اور یہ پتہ کریں کہ اس میں کوئی مطلب یہ کہ جو محدثین نے جو مراتب بیان کیے ہیں، کس زمرے میں حدیث آئے گی، حسن آئے گی، ضعیف آئے گی، یا جو ہے صحیح آئے گی۔ تو اگر بحث و تحقیق کے بعد، سرچ کرنے کے بعد، اور انہیں اصول کے مطابق آپ سرچ کریں گے جو محدثین نے بیان کیے، یعنی محدثین کے اصولوں کے مطابق سرچ کرنے کے بعد اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو گویا کہ اس کا حکم بھی قطعی ہو جائے گا۔ کب؟ سرچ کرنے کے بعد۔ لیکن اگر سرچ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، تو اگر علماء نے اس حدیث کو صحیح یا حسن کہا ہے تو گویا کہ وہ بھی عملاً قطعی دلالہ ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس کے احکام سے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہے تو وہ بھی بالکل قطعی الدلالہ ہو جائیں گے۔ کب؟ بحث کرنے کے بعد۔ تو گویا کہ قطعی اور ظنی، یقینی اور غیر یقینی، یہ صرف بحث کی حد تک ہے۔ قرآن یا جو ہے حدیث متواترہ میں آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہا گیا قرآن ہے تو بالکل آپ کو آمنا و صدقنا کہنا۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ حدیث ہے تو آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس مطلب آپ کو اس کے بارے میں سرچ کرنے کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے آپ کے پاس مجال ہے، آپ اس کی تحقیق کیجئے۔ اگر تحقیق کے دائرے میں آپ اس حدیث کو صحیح پاتے ہیں، وہ صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، تو اس وقت آپ کو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا، گویا کہ وہ بھی قطعی کے حکم میں آ جائے گا۔ لیکن اگر بحث کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے یہ ضعیف ہے، مردود ہے، منکر ہے، تو پھر اس طرح کی احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ یقینی یا غیر یقینی کا مطلب ہے۔ جب کہا جائے کہ یقینی ہے تو اس میں آپ کو تحقیق نہیں کرنی ہے بلکہ عمل کرنا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا غیر یقینی ہے تو اس میں آپ کو تحقیق کرنی ہے،
تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر آپ پہنچے، اس نتیجے کے حساب سے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے غیر ضروری ہے. تو یہ ظنی اور قطعی کا مطلب ہے، یا یقینی غیر یقینی کا مطلب ہے. مطلب جی میرا ایک جی سوال ہے کہ مطلب جس حدیث کو کئی راویوں نے مطلب روایت کیا ہو وہ قطعی کے اس میں آئے گی مفہوم میں؟ نہیں، کئی رائیوں کا مطلب ایک مصطلح جو استعمال کی جاتی ہے، حدیث متواتر کہتے ہیں اسے. جی حدیث متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے مختصر طور سے آپ ایسی حدیث جس کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے یہ جھوٹ، اس میں کسی جھوٹ راوی نے اپنی بات ملائی ہے، اسے حدیث متواتر کہتے ہیں. اور ایسی حدیث متواتر کو جو ہے ہر زمانے میں ہر چین میں تقریباً 10-15 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگوں نے اس کی روایت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ہر چین میں یا ہر دور میں اس حدیث کو ایک لمبی، یعنی ایک بکثرت جو اس حدیث کو روایت کی گئی ہو، روایت کرنے والے بہت زیادہ ہوں، جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو، تو ایسی حدیث کو جو ہے حدیث متواتر کہتے ہیں. متواتر. جی جی. تو ظنی اور یقینی کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے؟ ہاں جی. ظنی کا مطلب اس میں آپ کو بحث کرنے کی گنجائش ہے، اور قطعی کا مطلب آپ کو اس میں بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو اس پر ایمان لانا ہے. ہاں تو وہی کریں کہ یرا بعض العلماء، دیکھیے ارے وقت ختم ہو گیا اور آپ کے بعد ایک منٹ بس لیپ ٹاپ میں کھول لوں. ایک سیکنڈ، میں نام پکارتا ہوں جو لوگ ان کا نام ہے: عاطف علامہ، امرؤ الملک، جی استاد. حسین. امرؤ الملک موجود؟ جی استاد. اوکے. اور حسین، حسین محمد منت اللہ، اس کے بعد محمد اسرار. اسرار موجود؟